بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل القرآن بالترتیل کما قال ورتلناہ ترتیلا وصلی اللہ والصلاة والسلام علی النبی الأمی الذی امر بالترتیل فی قوله تعالی ورتل القرآن ترتیلا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد. آج کی کلاس میں ہم لوگ سب سے پہلے جانیں گے کہ تجوید کہتے کس کو ہیں، تجوید کا مطلب کیا ہے. آپ چاہیں تو اسے نوٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ. جو تجوید ہے، دیکھیے یہ لفظ ہے تجوید. تجوید کا مطلب ہوتا ہے، یعنی کہ تجوید کا جو معنی ہے، اس کا جو میننگ ہے وہ ہے عمدہ کرنا یا پھر اچھا کرنا. اگر تجوید کی تعریف کی جائے تو ہر حرف کو اپنے مخرج کے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ تجوید کی تعریف ہوئی، یعنی کہ تجوید کا ڈیفینیشن ہوا. اسی طریقے سے اگر تجوید کا موضوع پوچھا جائے، یعنی تجوید کا سبجیکٹ کیا ہے، وشے کیا ہے یا موضوع کیا ہے، تو جو تجوید کا موضوع ہے یا سبجیکٹ ہے وہ ہے قرآن کے حروف تہجی، یعنی کہ الف، با، تا، سا وغیرہ، یعنی کہ الف سے لے کر کے یا تک. وہ کیا ہے؟ تجوید کا موضوع ہے. اسی طریقے سے پوچھا جائے گا کہ تجوید کا غرض کیا ہے، ہم لوگ تجوید کو کیوں سیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، آخر تجوید کو سیکھنا کیوں ضروری ہے. تو تجوید کا سیکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ قرآن پاک کو صحیح پڑھا جا سکے. تو تجوید سیکھنے کا غرض کیا ہے؟ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا. تجوید اب ہم لوگ سیکھ رہے ہیں تو تجوید سیکھنے کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا بینیفٹس کیا کیا ہے. تو دونوں جہان میں نیک بختی حاصل کرنا. یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ تجوید سیکھ جائیں گے، جب ہم لوگ تجوید کو سیکھ جائیں گے تو قرآن مجید کو بالکل ایک ایک حرف کو ہم لوگ مخرج کے ساتھ، اس کے صفات کے ساتھ ادا کر کے پڑھیں گے تو ظاہر ہے اس پہ نیکی ملے گی. اس لیے آپ دنیا میں بھی فیض یاب ہوں گے اور آخرت میں بھی فیض یاب ہوں گے. تو یہ تجوید سیکھنے کا فائدہ ہو گیا. اب تجوید کا حکم کیا ہے؟ اتنا علم تجوید سیکھنا کہ جس سے قرآن پاک صحیح پڑھ سکیں فرض عین ہے. یعنی تجوید انسان کو اتنا آنا چاہیے، ہر مرد عورت بچے بوڑھے سب کو تجوید اتنا آنا چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو صحیح پڑھ سکیں. وہ کیا ہے؟ فرض عین ہے. اور پورے علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے. تجوید کا مرتبہ کیا ہے؟ تو تمام علوم سے سب سے افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ کیونکہ اس کے ذریعے ہم لوگ قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھتے ہیں. اس لیے تجوید کا جو مرتبہ ہے سارے علوم میں سب سے افضل ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اتنی جو موٹی موٹی باتیں ہوں گی وہ سمجھ میں آئی ہوں گی. ایک بار پھر سے میں دہرا دیتا ہوں، اگر آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں تو آپ کو آسانی ہوگی. تجوید کا معنی کیا ہے؟ تو عمدہ کرنا یا اچھا کرنا. تجوید کی تعریف یا ڈیفینیشن یا پریبھاشا اس کا پوچھا جائے تو کہا جائے گا ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا. اگر تجوید کا موضوع یا وشے یا سبجیکٹ پوچھا جائے گا تو قرآن کے حروف تہجی، یعنی کہ الف، با، تا، سا وغیرہ، یہی تجوید کا موضوع ہے. اس کے بعد پوچھا جائے گا تجوید کی غرض کیا ہے؟ تو قرآن پاک کو صحیح پڑھنا، یہی تجوید کی غرض ہے. تجوید سیکھنے کا اگر فائدہ پوچھا جائے یا اگر فائدہ دیکھا جائے تو وہ ہے
دونوں جہان میں نیک بختی حاصل کرنا. اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے کہ تجوید سیکھنے کا حکم کتنا ہے، کہ کتنا تجوید سیکھا جائے، تو اتنا علم تجوید سیکھا جائے جس سے قرآن پاک صحیح پڑھ سکے، فرض عین ہے. اور پورے علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے. تجوید کا مرتبہ کیا ہے؟ تو تمام علوم میں، یعنی کہ علم کی جمع علوم، تمام علوم میں سب سے افضل ہے. اتنے میں اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو ہینڈ کو ریز کریں گے تو یہاں سے مائک کو الاؤ کیا جائے گا. جی، تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے تجوید کے حوالے سے. جو لوگ ابھی جڑے ہیں بالکل ان کے لیے ایک بار دہرا دوں تو زیادہ مناسب ہوگا. تجوید ہم لوگ سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم لوگ قرآن کو صحیح پڑھ سکیں، ایک ایک لفظ ہے اس کو صحیح سے ادائیگی کر سکیں. تو سب سے پہلے ہم لوگ سمجھیں گے تجوید کے معنی کو، کہ تجوید کا مطلب کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے. تو تجوید کا میننگ ہے عمدہ کرنا، اچھا کرنا. اسی طریقے سے پھر تجوید کی تعریف دیکھا جائے یا ڈیفینیشن یا اس کا پریبھاشا، تو ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ تجوید کی تعریف ہے. اگر تجوید کا موضوع یا سبجیکٹ دیکھا جائے تو قرآن کے حروف تہجی ہی کیا ہے؟ تجوید کا موضوع ہے. یعنی الف، با، تا، سا، یعنی الف سے لے کر کے یا تک، یعنی کل 29 یا 30 جو حروف ہیں وہی کیا ہیں؟ تجوید کے موضوع ہیں. تجوید پڑھنے کا غرض کیا ہے؟ تو تجوید پڑھنے کا غرض یہ ہے کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھا جا سکے. تجوید سیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو دونوں جہان میں نیک بختی حاصل کرنا. اور کتنا علم تجوید سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو اتنا علم تجوید سیکھنا جس سے قرآن پاک صحیح پڑھ سکیں. کیا ہے وہ؟ فرض عین ہے. اور پورے علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے. تجوید کا مرتبہ کیا ہے؟ تو تمام علوم میں، یعنی کہ علم میں تجوید کا مرتبہ کیا ہے؟ تمام علوم، یعنی علم کی جمع ہے وہ علوم، تمام علوم میں سب سے افضل ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ابھی جن لوگوں نے جوائن کیا ہے ان کو اتنی باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. تو فی الحال تو ابھی ہم لوگ 2 سے 3 لوگ ہی اور باقی لوگ انشاءاللہ کل سے جڑیں گے. کچھ لوگ مارکیٹ گئے ہیں تو ابھی واپس بھی نہیں آئے ہیں. تو جتنے لوگ ہیں ہم لوگ اتنے ہی سے ہی شروع کریں گے اپنی کلاس کو، بلکہ کلاس کو ہم لوگ شروع کر چکے ہیں. کیونکہ ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ بھائی وقت کسی کے لیے نہیں رکتا ہے، تو آپ بھی کسی کے لیے نہ رکیں، وقت کے ساتھ بڑھتے رہیں. یہاں پہ آپشن کو کھول دیا گیا ہے. آپ لوگ اپنے اپنے مائک کو آن کر سکتے ہیں ایک ایک کر کے. اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں مائک کے ذریعے. تو آج ہم لوگ کل 3 ہی لوگ ہیں آج اس کلاس میں. تو
میں چاہوں گا کہ فرحین صاحبہ سے مخاطب ہونا چاہوں گا کہ وہ اپنے مائک کو آن کریں. فرحین، کیا آپ میری آواز سن پا رہی ہیں؟ اگر سن پا رہی ہیں تو ہینڈ کو ریز کریں آپ کہ جی میں سن پا رہی ہوں. ہاں، تو آپ برائے مہربانی آپ اپنے مائک کو اوپن کریں، کیونکہ آج ہم لوگ کم لوگ ہیں تو کم لوگوں میں بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے اچھے سے مخاطب ہو پاتے ہیں اور زیادہ سیکھنے کا، سبقاً سیکھنے کا زیادہ موقع ملتا ہے، سوال کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے. نہیں تو پھر جب بھیڑ بھاڑ ہوتا ہے تو پھر ہم لیکچر سنتے ہیں، کچھ پوچھنا بھی چاہتے ہیں تو چاہ کر بھی پوچھ نہیں پاتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے مائک کو آن کریں. السلام علیکم. ہلو. جی وعلیکم السلام. یہ خیریت سے ہیں؟ ہلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، الحمد للہ. تو میں یہ ہیلو، جاننا. آواز جا رہی ہے؟ جی جی، آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے. ہیلو. جی، جو ہماری عقیلہ آپی جڑی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ، عقیلہ آپی کو آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ وہ ہینڈ کو اپنا ریز کریں گی کہ آواز ان کو آ رہی ہے کہ نہیں. گڑیا آپی، آپ اگر آواز آپ سن پا رہی ہیں تو آپ ہینڈ کو ریز کریں. گڑیا آپی، کیا آپ میری آواز سن پا رہی ہیں؟ کیا آپ میری آواز سن پا رہی ہیں؟ میں لوٹ کے آنا چاہوں گا فرحین صاحبہ کی طرف کہ میں چاہوں گا کہ وہ اپنے مائک کو آن کریں تاکہ میں ان سے کچھ سوال کر سکوں. یہ کچھ ایسی کوئی میٹنگ ہے؟ جی ہلو. ہاں ہیلو. جی جی، تو ہم لوگوں نے جو یہ بیچ شروع کیا ہے اور آپ لوگوں نے اس بیچ کو جو جوائن کیا ہے، اس کا مقصد جی یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کو صحیح پڑھ سکیں. تو جی جو ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں وہ قرآن کس انداز میں پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، جب تک ان لوگوں کا قرآن سنا نہ جائے، ان کی قرأت سنا نہ جائے، تب تک یہ کیسے معلوم ہوگا کہ آپ لوگ کیسے پڑھتے ہیں. تو آپ جہاں سے بھی کمفرٹیبل ہوں، جہاں سے بھی ایزی فیل کریں، کوئی بھی چھوٹی سی صورت یا کوئی بھی آیت آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہم لوگ سمجھ سکیں، تاکہ میں سمجھ سکوں کہ کس انداز میں پڑھتی ہیں اور کہاں کہاں پہ کیا غلطیاں ہو رہی ہیں جس کو سدھارا جا سکے. تو آپ جہاں سے بھی کمفرٹیبل فیل کر پا رہی ہیں آپ وہاں سے پڑھیں. جی، ہم یہ کہنا چاہیں گے پہلے کچھ تو پڑھا دیجئے. کچھ پڑھا دیں پہلے؟ اس کے بعد ہم. جی اچھا، پہلے کچھ پڑھا دیا جائے. اچھا جی جی، پہلے کچھ پڑھا ٹھیک دیا جائے. ٹھیک ہے بھائی، ایک سجیشن یہ آیا ہے کہ کچھ پڑھا دیا جائے. تو اب ہم مخاطب ہونا چاہیں گے گڑیا آپی کی طرف، یعنی کہ عقیلہ فیض آپا کی طرف کہ گڑیا آپی، آپ سن پا رہی ہیں میری آواز؟ اگر سن پا رہی ہیں تو آپ کچھ بولیں. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ جی خیریت سے ہیں، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، سب اللہ کا کرم ہے. ایک کام کیجئے، آپ کہیں سے کچھ پڑھنا چاہیں گے قرآن میں تاکہ معلوم چل سکے کہ آپ لوگ پڑھتے کس انداز سے ہیں. جی
بالकुल, कोई भी कहाँ जहाँ से भी आप ईज़ी फ़ील करें, आप कंफ़र्टेबल हों, आप वहाँ से पढ़िए। हेलो। जी, जी, आपकी आवाज़ आ रही है, सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी, माशाअल्लाह। बहुत ज़्यादा गड़बड़ी नहीं है, बस थोड़ा-सा हम लोग तवज्जो देंगे और बिल्कुल आपने काफ़ी 90% तक आपने सही पढ़ा है। बस थोड़ा-थोड़ा हम लोग यहाँ पे वही बस इसी चीज़ को हम लोग सीखने के लिए यहाँ पे आए हैं, जो बस सिली-सिली जो मिस्टेक्स होती है, बस उसी को हम लोग यहाँ पे जी सुधारने के लिए आए हैं। जी, आप अपने अपने माइक को ऑफ़ कर लीजिए। और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप मेरे साथ मेरे पढ़ने के बाद आप लोग उसे दोहराएँगे। माइक को ऑफ़ कर लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब इसी को हम लोग तोड़-तोड़ के पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। 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 क्या आप लोग प्रैक्टिस कर पा रही हैं इस अंदाज में? हैंड को रेज़ करें। गुड, बहुत अच्छे है। उसी तरीके से चलिए हम लोग अब बिस्मिल्लाह की प्रैक्टिस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 स्क्रीन पर लिखा हुआ हर्फ आप लोगों को दिखाई दे रहा है? माइक को ऑन करके बोलें। जी ठीक है, मैं जिनसे कहूँगा वही माइक को ऑन करेंगे, ठीक है? चलिए फरहीन साहिबा आप बताइए, ये कौन सा हर्फ है? जी फिर से से कहिए, फिर से कहिए, मैं सुन नहीं पाया। से अच्छा, आप लोग से पढ़ते हैं, ठीक है। गुड़िया पी आप इसको पढ़िएगा, ये कौन सा हर्फ है? से सा हाँ, देखिए जो अलिफ बे ते से ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो उर्दू के लिए पढ़ते हैं। जो अरब जो अरबिक है या अरबी है, तो अरबी में हम लोग अलिफ बा ता सा इस अंदाज में पढ़ते हैं।
تو آپ لوگوں نے الف بے تے کر کے پڑھا ہے یا الف با تا کر کے پڑھا ہے؟ ایک منٹ میں کمنٹ سیکشن بھی کھول دیتا دونوں. ہوں. اچھا دونوں کر کے پڑھا آپ لوگوں نے. جی. چیٹ کا سیکشن بھی کھول دیا گیا ہے, آپ لوگ وہاں پہ لکھ کر کے ہی بتا سکتی ہیں. دیکھیے یہ ہو گیا الف با تا سا. اگر ان چاروں میں بات کی جائے تو دیکھیے الف بالکل ایزی ہے, الف بالکل ایزلی کہا جا سکتا ہے, کوئی زیادہ اس میں ڈیفیکلٹی نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے اس کو ادا کرنے میں. اسی طریقے سے جو با ہے, دونوں ہونٹ ملے گا اور کھلے گا, با ادا ہو جائے گا. اس کے بعد تا, لیکن جو سا ہے اس میں تھوڑا سا اس کو باریک ادا کرنا ہوتا ہے. آپ لوگوں میں سے کوئی اسے پڑھ کے بتائے گا, اسے سا جس طریقے سے میں ادا کر پا رہا ہوں. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ ہلو ہلو, میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی جی جی, ہے. میں جی. پوچھ رہا ہوں جو اسکرین پہ لکھا ہوا ہے سا, جو اس کو بالکل باریک ادا کرنا ہے, تو آپ لوگ میں سے کوئی اسے ادا کر سکتا ہے؟ جی. الف با تا سا. سا نہیں, اس کو اور باریک. ایک منٹ, تھوڑا سا ہم لوگ گوگل کا ہیلپ لیں گے یہاں پہ, تھوڑا سا سلائٹلی. کیا آپ لوگوں کو ایک ڈائیگرام یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے؟ آپ لوگوں کو ڈائیگرام دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں. نہیں. اب
हाँ अब दिख रहा है। जी। जी दिख रहा है। अब देखिए जो सा जो अदा होगा ना, देखिए सब लोग अपने आ, सब लोग अपने ज़ुबान के पास ध्यान देंगे। जो बिल्कुल ज़ुबान की जो नोक है यहाँ पे, ये देखिए ये चीज़ बिल्कुल लम सिरा। सबको समझ में आया? जो ये ज़ुबान का जो जी सिरा है, जो जो ऊपर का ये, बॉक्स हाँ ये जो ऊपर का जो दांत है ना, जो एक मिनट में थोड़ा सा मार्कर को और पतला कर लेता हूँ। हाँ ये देखिए, ये जो है ना, दिख रहा है? नहीं तो फिर स्क्रीन पे आप लोग जूम कीजिए, जूम हो जाएगा वो। ये आगे का जो दांत है ना, दोनों ऊपर में, जुबान का ये वाला जो सब सिरा है, जो बिल्कुल ये जो बिल्कुल सेंटर, इसको हल्का सा बिल्कुल टच कीजिए तो सा अदा हो जाएगा। सा सा। ये जो हर्फ है सा, इसको अदा करने के लिए जो ये जो है, ये जो गोल निशान जो मैंने किया है, मिनट में रेड ले लेता हूँ। आप देखिए इस ये वाला जो ज़ुबान का हिस्सा है और ये जो दांत का हिस्सा है, यहाँ पे आप ज़ुबान को वहाँ पे टच करेंगे आप, तो बिल्कुल साफ बिल्कुल अदा हो जाएगा। जो सा का जो एक्चुअल में जो मखरज है, सा जैसे अदा होना चाहिए, सा बिल्कुल वैसे ही अदा हो जाएगा। कोशिश कीजिए आप लोग। सा आप लोगों से हो पा रहा है? आप लोगों से अदा हो पाया? बताएं आप लोग। अगर आप लोग सा को बिल्कुल क्लियर निकाल पा रहे हैं उसको मखरज के साथ, तो आप लोग हैंड रेस करके बताएं कि गुड़िया आप, ये आपसे हो पाया? गुड़िया भी आप माइक को ऑन कीजिए। जी। जी अब सा को अदा कीजिए जैसे बताया गया है। स्क्रीन पे जो दिख रहा है, जो डायग्राम है, जो बिल्कुल जो आपका ज़ुबान है, ज़ुबान का बिल्कुल आगे वाला हिस्सा जो है उसका बिल्कुल सिरा, और जो आगे का जो दोनों दांत है ऊपर में, जिसको हम जी। लोग कभी कभी खरगोश का दांत भी बोलते हैं, तो उसके सिरे से टच कीजिए ज़ुबान को, तो सा बिल्कुल बारीक एकदम हल्का सा टच करना है, देर तक बना सा, एकदम बिल्कुल हल्का सा टच कीजिए उसको तो सा अदा होगा। चलिए कोशिश कीजिए आप। सा। चलिए एक बार और। सा। चलिए शाबाश, एक बार और, सा। थोड़ा ज़ोर से। सा। बहुत अच्छे। चलिए फिर से आप कोशिश कीजिए, सा। ज़ोर से, इतना ज़ोर से कि सब कोई आ जाए। क्या कर रही है भाई आखिर? थोड़ा सा। बुलंद आवाज़ से कीजिए, अभी कीजिए, फिर बाद में धीरे पढ़िएगा, कोई मसला नहीं, लेकिन जो सा। लर्निंग पीरियड है उसमें बुलंद आवाज़ से पढ़िए। चलिए फिर कोशिश कीजिए। सा। चलिए अब अलिफ से सुनाइए आप। आ
नहीं सॉरी, अलिफ अलिफ, बा हमजा, नहीं नहीं हमजा नहीं, अलिफ ही बोलते हैं, अलिफ। अलिफ बा ता सा। चलिए बहुत अच्छे, चलिए शाबाश, 4 हर्फ आज हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आप अपने माइक को ऑफ कीजिए और फरहीन साहिब आप हैं, सुन पा रही हैं? जी आवाज आ रही है। जी। आप जो सा को मैंने अदा करने के लिए जो बताया कि ज़ुबान और जो दांत का जो कॉम्बिनेशन है कैसे टच होगा, वो चीज़ आपको समझ में आया? या मैं दोबारा बताऊं? जी, जो बीच का दो दांत है उसके। हाँ, जो खरगोश वाला जो दांत है ना, उसी में ज़ुबान को टच करना है, ज़ुबान मेरी को समझ बिल्कुल। में आ गई सा। हाँ, तो चलिए अदा कीजिए सा को। जी, सा सा, सा थोड़ी देर तक सा खींचना उसको। सा, सा नहीं, और मुंह थोड़ी देर खुला रखिए सा ना। सा। फिर से चलिए, अलिफ से हम लोग कोशिश करते हैं। अलिफ, गुड़िया पे आप भी पढ़िएगा माइक ऑफ करके, ठीक है? प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अलिफ, अलिफ बा नहीं ता नहीं नहीं, खींचना सा। है, नहीं नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़िए। अलिफ, अलिफ बा, बा और खींचिए थोड़ा। बा ता, ता सा, सा नहीं सीन निकल रहा है ये, बिल्कुल जो जुबान सा का, ये देखिए, ये जो किनारा है, मैं ग्रीन मार्कर ले लेता हूँ। ये देखिए, ये जो किनारा है ना, इसको बिल्कुल, ये जो एकदम शुरुआत है बिल्कुल, ये इसको, और यहाँ पे इस दांत के बिल्कुल किनारे को मिलाइए। सा, सा फिर से कोशिश कीजिए, सा फिर से कोशिश कीजिए। सा चलिए अच्छा कर रही हैं, चलिए शाबाश, फिर से। सा सा थोड़ा सिर्फ सा बोल के चुप नहीं हो जाना, थोड़ी देर उसको खींचिए। सा, सा सा, सा सा। चलिए एक बार अलिफ से फिर से सुनाइए आप। अलिफ बा ता सा। साब और बारीक निकालना है, बिल्कुल बारीक सा, बिल्कुल नर्म और बारीक, बिल्कुल लचीलापन है इसमें, सख्ती ज़रा सा भी नहीं है, बिल्कुल स्मूथ। हेलो। हेलो। जी चलिए फिर से आप सा को चलिए पढ़िए, सा सा और बारीक सा। सा गुड, बहुत अच्छे, फिर से, सा फिर से पढ़िए। सा मुंह खुलना भी चाहिए, अब आप, मुंह आपका बंद रह जा रहा है। सा, सा गुड, फिर से। सा और बारीक, चलिए सा फिर, चलिए बिल्कुल एकदम हल्का सा टच सा कर, बस बस हल्का टच करते हुए मुंह को खोलिए, अदा कर सा दीजिए। सा, सा गुड, बहुत अच्छे, फिर से रिपीट। सा गुड, सा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ तक ये जो 4 हर्फ हैं वो क्लियर है आप लोगों को? हेलो। जी हेलो। फरहीन आपके साथ कोई और भी पढ़ रही हैं क्या?
اگر ان کو بھی سنانا تو وہ بالکل سنا سکتی ہیں. نہیں نہیں ہم- اچھا نہیں. دیکھیے یہ جو بول رہے چار یہ آپ بتائیے گا نا کہ صحیح نکل رہی ہے جی یا نہیں. کیا پھر سے کہیے. ہلو. ہلو. جی جی بولیے. آپ بتائیے گا نا کیا. صحیح نکل رہا ہے یا نہیں. ہاں صحیح ہمارا ہے. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیے ایک بار میں تلفظ تو بہت ایگزیکٹ پرفیکٹ نہیں نکل سکتا ہے، بیکار لیکن کوشش کرتے کرتے بالکل پرفیکٹنیس آ ہے. سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. میرا تو تلفظ بہت بیکار ہے. ٹھیک آپ ہے. بتائیے صحیح نکل رہا ہے یا نہیں. دیکھیے بالکل صحیح. دیکھیے کوشش کرنے سے صحیح. جی تلفظ جی تلفظ ہوتا ہے. کوشش کیجئے گا بالکل صحیح نکلے گا. تھوڑی سی توجہ دینا ہے، تھوڑا محنت کرنا ہے، بالکل ہو جائے گا. تو آج کی کلاس کو یہاں پہ اسٹاپ کیا جائے. جو سیکھنے والا جو سلسلہ ہے، جو حرف ہم لوگ سیکھ رہے ہیں، اس کو یہاں پہ اسٹاپ کیا جائے یا اور آگے سیکھنا ہے ابھی. آپ لوگ بولیں. جی گڑیا آپ بولیں. ہیلو. جی جی کہہ رہے ہیں نا کہ جو آج ہم لوگوں نے 4 حرف کو جو سیکھا ہے، اس کو آج یہیں پہ رہنے دیں آج کے کلاس کے لیے، یا آگے اور سیکھا جائے. جی اتنا ہوم ورک کافی ہے. کافی ہے. تو ہم لوگ کل پھر سے دیکھیے آج چونکہ لوگ کم ہیں، کچھ لوگ مارکیٹ چلے گئے ہیں، کچھ لوگ جڑ نہیں پائے ہیں، فرسٹ ڈے ہے، تو اس کا یہ ہم لوگوں کو بینیفٹ ملا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کر سکے ہیں، اظہار خیالات کو ایک دوسرے کے ساتھ ساجھا کر سکے ہیں. جی تو بہت کم ایسا موقع ہوگا کہ ایسی مہلت ملے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اظہار خیال کر سکیں. تو چلیے ہم لوگ جی جی روزانہ ہم لوگ کلاس ختم کرنے سے پہلے 5-7 منٹ کا ایک درس ہے. ہم لوگ موٹا موٹی اس میں 10 ٹاپک ہوتا ہے، یعنی کہ موضوع ہوتا ہے. ہم لوگ اس کو جانیں جی گے. وہ ڈیٹ کے حساب سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی تو آج 16 رمضان ہے یا 17 رمضان ہے. 16 رمضان ہے. ہاں تو مغرب بعد بدل جاتا ہے، 17 ہو گیا. جی 17 رمضان ہے. جی تو آج 17 رمضان کی شب ہے. تو اسی اعتبار سے ہم لوگ آج کے درس کو دیکھنے والے ہیں. آپ لوگ اپنے اپنے مائک کو آف کر جی لیں گے، اور جو چیز آپ سمجھ میں نہیں آئے گا وہ آپ لوگ پلیز نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا. کوئی اگر الفاظ سمجھ میں نہ آئے تو، اگر کسی چیز کا کوئی مطلب نہ سمجھ میں آئے تو، وہ درس کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم لوگ اس پہ ڈسکشن کریں گے. ٹھیک. جی جی بالکل. اوکے چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف 5 منٹ کا مدرسہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں. 7 رمضان المبارک. نمبر 1 اسلامی تاریخ. طائف میں اسلام کی دعوت. طائف ایک جگہ کا نام ہے. ٹھیک. 10 نبوی میں ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا. لہٰذا اہل مکہ سے، یعنی کہ اہل مکہ یعنی کہ مکہ میں رہنے والے لوگ، اہل مکہ سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ اگر طائف والوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہاں اسلام پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی. طائف میں بنو ثقیف کا خاندان سب سے بڑا تھا. ان کے سردار عبد یا لیل، مسعود اور حبیب تھے. یہ تینوں بھائی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی. ان میں سے کسی نے بھی قبول نہیں کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہ کیا.
اور کہا کہ فوراً ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں سے واپس ہوئے تو ان لوگوں نے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ اوباش لڑکوں یعنی کہ بدماش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ کسی طرح بچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے طائف والوں پر عذاب کے لیے فرشتہ روانہ کیے، مگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہلاکت و بربادی کو گوارا نہ کیا، بلکہ ان کے حق میں ہدایت کی دعا فرما دی اور ان کے مسلمان ہونے کی امید ظاہر کی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ آسمان میں تارے کس نے بنائے؟ رات کے وقت آسمان میں ان گنت تارے جھلملاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے آسمان بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ انسان رات کے وقت کھلے آسمان کے نیچے بستر لگا کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتا رہے تب بھی اس کا جینا بھرے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کرنا چاہیے کہ اس نے ان ستاروں کو کتنے اچھے نظام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے کہ نہ تو آپس میں ٹکرا کر ختم ہوتے ہیں، نہ تو زمین پر گر کر زمین پر تباہی پھیلاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس نے ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ عورتوں پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ غور سے سنیے گا اس مسئلے کو، جو کہ فرض ہے۔ عورتوں پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم یعنی کہ عورتیں نماز کی پابند رہو اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتی رہو۔ یہ سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں یہ بات کہی گئی ہے۔ فائدہ: اگر عورتوں کے پاس نصاب کے برابر ضرورت سے زائد مال ہو یا سونا یا چاندی ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ عام طور سے بھی دیکھا جا رہا ہے جو صاحب نصاب ہونے کا مطلب ہے، یعنی کہ کسی کے پاس تقریباً 60,000 روپے کا زیور ہے، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو چاہے چاندی کی شکل میں ہو، چاہے وہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کا خود کا اگر کیش ہے آپ کے پاس اتنا، اب تو بھائی بہار سرکار کا اسکیم ہی آ گیا ہے، گریجویٹ ہو جائیے آپ کو خود بخود صاحب نصاب بنا دیں گے وہ۔ تو عورتوں کے پاس نصاب کے برابر ضرورت سے زائد مال ہو اور اس پر سال گزر جائے، یعنی کہ زکوٰۃ 1 سال گزر گیا ہو اس مال پر، یعنی کہ اس سونے پہ یا چاندی پہ یا اس رقم یا کیش پہ، اگر 1 سال اس پہ گزر گیا ہے، 1 سال ہو گیا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اور زکوٰۃ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ 2.5% ہوتا ہے، یہ اس کو یاد رکھیے گا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ بیت الخلاء جانے کا سنت طریقہ۔ نمبر 1، سر ڈھک کر جانا۔ نمبر 2، جوتا یا چپل وغیرہ پہن کر جانا۔ نمبر 3، دعا پڑھ کر اندر جانا۔ نمبر 4، پہلے بایاں یعنی کہ لیفٹ پاؤں اندر رکھنا۔ نمبر 5، قبلہ کی طرف رخ نہ کرنا اور نہ پیٹھ کرنا۔ نمبر 6، بالکل بات چیت نہ کرنا۔ نمبر 7، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا۔ نمبر 8، بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا۔ نمبر 9، استنجا کے بعد مٹی سے یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح ہاتھ دھونا۔ نمبر 10، دائیں پاؤں سے باہر آنا۔ نمبر 11، باہر آنے کے بعد دعا پڑھنا۔ یہ تھا بیت الخلاء یعنی کہ واش روم یا ٹوائلٹ جانے کا سنت طریقہ۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، حج و عمرہ کی نیت سے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کے ارادہ سے نکلا اور راستے میں مر گیا تو قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں حج کرنے کا برابر ثواب لکھا جائے گا، اور جو آدمی
عمرہ کے ارادے سے نکلا اور راستے میں مر گیا تو قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں عمرہ کرنے کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں 3 قسم کے لوگوں کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کریں گے، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے اور نہ ان کو پاک و صاف کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی بات کہی۔ پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ٹخنے سے نیچے کپڑے لٹکانے والا، دوسرا احسان جتلانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا۔ یعنی کہ یہ 3 لوگ ہیں جن کے اوپر بڑا سخت عذاب ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں گناہ گاروں کو نعمت دینے کا مقصد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ گار کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا کی چیزیں دے رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، یعنی کہ چھوٹ ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کا ہولناک منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور برپا ہوگا تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بیٹیوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بے خبر کر دے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ تربوز یعنی کہ واٹر میلن کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز کو تر کھجور کے ساتھ کھاتے اور فرماتے کہ ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعہ اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعہ ختم کرتے ہیں۔ فائدہ: تربوز گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والے سر درد میں بے حد مفید ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کی اولاد، تم ہر مسجد میں حاضری کے وقت اچھا لباس پہن لیا کرو، کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی، آج کا درس یہی مکمل ہوتا ہے۔ اگر اس کے ریگارڈنگ کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتی ہیں۔ کلیئر ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو؟ جی آواز آ رہی ہے۔ جی ہیلو؟ جی 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 کلیئر ہے۔ تو ابھی گڑیا بھی آپ ہو گئی ہیں، فرحین آپ ہو گئیں، تو اگر آپ لوگوں کو کسی ٹاپک پہ جاننا ہو، اگر کوئی بھی مسئلہ ہو جیسے حدیث کی روشنی میں جیسے زکوٰۃ ہو گیا، چاہے روزہ ہو گیا یا حج ہو گیا، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جو جس کو ڈسکشن کرنا چاہیے، تو آپ لوگ اس کو کلاس سے پہلے میسج کر کے بتا دیا کیجیے کہ ہاں آج کی کلاس میں اس ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے، تو اس پہ ہم لوگ پھر کلاس کے بعد الگ سے بات کریں گے۔ ٹھیک ہے؟
جی اوکے ٹھیک ہے. جی کلاس کو اینڈ کیا جائے. چلیے تو ہم لوگ ملتے ہیں اپنے اگلے کلاس میں. تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.